اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو اسلام زندگی ہے چینل میں خوش آمدید۔ آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معراج شریف کے حوالے سے یہ دوسری ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ہم معراج شریف کا مختصر سا تعارف اور پھر اس میں پیش آنے والے واقعات پر روشنی ڈالیں گے۔ اسرا کے معنی رات کو لے جانے یا چلانے کے ہیں، چونکہ نبی کریم کا یہ حیرت انگیز معجزانہ سفر رات کو ہوا تھا، اس لیے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، یعنی پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے گیا۔ معراج عروج سے نکلا ہے، جس کے معنی اوپر چڑھنا کے ہیں، چونکہ احادیث مبارکہ میں آپ سے اوری جالی مجھ کو اوپر چڑھایا گیا مروی ہے، اس لیے اس کا نام معراج ہے۔ آیت مبارکہ میں 3 کلمات قابل توجہ ہیں۔ نمبر 1 اسرا، نمبر 2 عبدہ، نمبر 3 لیلن۔ اسرا رات کو لے جانا اور لیلن سے مراد رات ہی کو ہے۔ لیلن کا لفظ 2 زبر کی وجہ سے رات کی قلت کو بیان کرتا ہے، یعنی رات کے تھوڑے حصے میں، یعنی راتوں رات اس سیر کے کرانے کا دعویٰ رب ذوالجلال والاکرام کا ہے۔ چونکہ سفر مخیر القول ہے، اس لیے رب کائنات نے پہلے اپنی تسبیح بیان فرما دی، تاکہ پڑھنے سننے والے کے دل میں یہ بات اتر جائے کہ جس ذات برحق نے سیر کرائی ہے وہ ہر قسم کی کمزوری، خامی اور نقص سے پاک ہے۔ اس کے لیے ایسی سیر راتوں رات کرا دینا ناممکن اور مشکل نہیں۔ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جانے آنے کا سفر 1.5-2 ماہ کا تھا، لیکن رات کے کچھ حصے کا دعویٰ، اور دعویٰ بھی قادر مطلق رب ذوالجلال والاکرام کا ہے۔ پھر یہ سفر روح کا نہیں یا خواب کا واقعہ نہیں، بلکہ روح مع الجسد اور بیداری کا واقعہ ہے۔ بیان شدہ تینوں کلمات میں اسرا بعبدہ اور لیلاً روح مع الجسد بیداری میں سیر کی تائید قرآن حکیم سے ہی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے سورہ دخان کی آیت نمبر 23، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 77، سورہ شعراء کی آیت نمبر 52، سورہ ہود کی آیت نمبر 81 اور سورہ حجر کی آیت نمبر 65 دیکھی جا سکتی ہے۔ ان آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان ہے۔ سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلے جائیں، بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 52 میں ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلے جائیں، بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کو سورہ ہود کی آیت نمبر 81 اور سورہ حجر کی آیت 65 میں فرمایا گیا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تو اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے کر چلے جائیے۔ ان آیات بینات اور واقعات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب اسرا بعبدہ لیلاً یا اسرا اہلک اور لیل کا ذکر آ جائے تو واقعہ جاگتے، بیداری اور روح مع الجسد کا ہوتا ہے۔ اگر معراج شریف کا واقعہ روح کی سیر یا خواب کا واقعہ ہوتا، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے میری روح کو سیر کرائی ہے، یا مجھے خواب میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف اور پھر آسمانوں کی سیر کرائی، اور رات کے کچھ حصے میں سب کچھ رونما ہوا، تو کوئی شخص بھی انکار نہ کرتا۔ دعویٰ بیداری کی حالت میں سیر کرانے کا ہے، اس لیے عظمت رب ذوالجلال والاکرام اور مقام مصطفیٰ کے منکروں نے جھگڑا کھڑا کر دیا۔ لیکن قدرت کا کمال دیکھیے کہ اگر ایک طرف منکرین انکار پر مصر ہیں، تو دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محسن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واقعہ کی تصدیق کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ میں تو اس سے بھی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے لقب صدیق حاصل کر رہے ہیں۔
مقام غور ہے۔ رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی کتاب لا ریب کی سورہ نمل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی کا واقعہ بیان فرمایا ہے، جس نے آنکھ جھپکنے سے پہلے 3000 میل یعنی 4005 کلومیٹر کا سفر طے کر کے ملکہ بلقیس کا تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ خالق کائنات کے عظیم بندوں کا یہ کمال ہے جو رب کی دی ہوئی طاقت اور فضل سے اتنا لمبا سفر آنکھ جھپکنے میں طے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو تمام اور لامحدود طاقتوں کا مالک ہے۔ اس نے رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر طے کروا دیا کہ عقل انسانی حیرت میں مبتلا ہے۔ رب ذوالجلال نے آنکھوں سے سب پردے ہٹا دیے، دنیاوی قوانین منسوخ فرما دیے، مکان و زمان کی قیود کی تمام فرضی بیڑیاں کاٹ دی اور آسمان و زمین کے مخفی مناظر بے حجابانہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر منور سے گزرا تو میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔ آپ نے اس سفر معراج میں کیا کچھ ملاحظہ فرمایا؟ چند واقعات بطور عبرت و درس قارئین کرام کی نظر کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جماعت کو ملاحظہ فرمایا جن کی زبانیں اور ہونٹ لوہے کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ادھر کٹ رہے ہیں پھر اسی وقت دوبارہ صحیح ہو جاتے ہیں، پھر کٹتے ہیں پھر صحیح ہو جاتے ہیں، اسی طرح برابر یہ سلسلہ جاری ہے۔ پوچھا یہ کون لوگ ہیں جن کی زبانیں اور ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ فتنہ پرور بازین، مدرسین اور مقررین ہیں جو کہتے کچھ تھے اور کرتے کچھ تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات لوگوں کو دیکھا کہ آگ کی کینچیوں سے اپنے ہونٹ کاٹ رہے تھے۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا آپ کی امت کے مقررین ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھلا دیتے تھے اور وہ کتاب پڑھتے تھے، کیا ان کو عقل نہیں؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گھڑوں جیسے ہیں، جب وہ اٹھنا چاہتے ہیں تو گر پڑتے ہیں اور مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ قیامت قائم نہ ہو۔ یہ لوگ فرعونی جانوروں سے روندے جاتے ہیں اور بارگاہ رب میں آہوزاری کر رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سود خور لوگ ہیں، اور سود خور ان لوگوں کی طرح ہی کھڑے ہوں گے جنہیں شیطان نے پاگل بنا رکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم معراج کی رات اس قوم پر پہنچے جس کے پیٹ کوٹھڑیوں کی طرح تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹوں کے باہر سے دیکھے جا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ سود خور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ دور چلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ عورتیں سینوں سے بندھی الٹی لٹکی ہوئی ہیں، ہائے وائے کر رہی ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون عورتیں ہیں؟ تو بتایا گیا یہ بدکار عورتیں ہیں اور اپنی اولاد کو قتل کرتی تھیں۔ پیارے کریم آقا فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر فرشتے انہیں کھلا رہے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ جس طرح دنیا میں تم نے اپنے مردہ بھائیوں کا گوشت کھایا اسی طرح اب یہ گوشت بھی کھاؤ۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت کھانے پر مجبور کیے جا رہے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عیب جو اور آوازیں کسنے والے لوگ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مجھے میرے اللہ کی طرف عروج دیا گیا تو میں ایک قوم کے پاس سے گزرا جن کے ناخن نحاس یعنی تانبے کے تھے، وہ ان ناخنوں سے اپنے سینوں اور چہروں کو خراش رہے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو ریزی کرنے اور غیبت کے در پہ رہتے تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ قومیں دیکھیں جن کے ہونٹ مثل اونٹ کے ہیں اور ان کے منہ کھولے جاتے ہیں اور بدبودار گوشت ان کے منہ میں ڈالا جاتا ہے اور پخانے کے راستے سے نکل جاتا ہے۔ وہ چیخو پکار کر رہے ہیں، میں نے سنا وہ اللہ سے چیخ کر فریاد کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے تھے اور اپنے مال سے صدقہ نہ دیتے تھے، اب یہ آگ کھاتے ہیں اور ان قریب دوزخ میں پہنچیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، بار بار کچلے جاتے پھر صحیح ہو جاتے، یہ عمل اسی طرح بار بار ہو رہا تھا، سر کچلے جاتے تھے ٹھیک ہو جاتے تھے، ایک پل کے لیے بھی انہیں مہلت نہ دی جاتی تھی۔ سرکار کائنات فرماتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ لوگ دیکھے جن کے آگے پیچھے پرانے کپڑے لٹک رہے ہیں اور اونٹوں اور جنگلی جانوروں کی طرح کانٹوں والے جہنمی درخت کھا رہے ہیں، جہنم کے پتھر اور انگارے نگل رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ نبی مکرم کا ایک شخص پر گزر ہوا، اس نے بہت بڑا گٹھا جمع کیا ہوا تھا مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا، پھر بھی اور اضافہ کر رہا تھا۔ پوچھا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ عرض کیا آپ کی امت سے وہ شخص ہے جس کے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں جن کو وہ ادا نہیں کر سکتا مگر اس کے باوجود امانتیں لے رہا ہے اور اپنے اوپر حقوق کا بوجھ چڑھا اور بڑھا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے دوران سفر معراج میں ایک لکڑی کو دیکھا کہ ہر گزرنے والے کو کپڑے پھاڑ دیتی ہے اور ہر چیز کو زخمی کر دیتی ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا یہ آپ نے ان کی مثال دیکھی ہے جو راستے روک کر بیٹھتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ کو پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور ہر راستے میں یوں نہ بیٹھو کہ ڈراؤ، علاوہ ازیں بڑے حسین منظر بھی دیکھے، جنت اور دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک قوم کو دیکھا جو ایک روز کھیتی بوتی ہے اور دوسرے دن کھیتی کاٹتی ہے، جو ہی کاٹ کر فارغ ہوتی ہے تو نئی کھیتی بڑھ جاتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا حبیب اللہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں جن کی نیکیاں ختم ہی نہیں ہوتی ہیں، 700 گنا تک بڑھتی ہیں اور جو خرچ کریں اس کا بدلہ پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین رازق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک مقام سے مجھے نہایت ہی اعلیٰ خوشبو کی مہک آنے لگی، میں نے کہا یہ کیسی خوشبو ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کی اولاد کے محل کی ہے۔ عرض کیا اس کے ہاتھ سے کنگھی گری تو اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا اللہ تو میرا باپ ہے۔ اس خادمہ نے جواب دیا کہ میرا اور تیرے باپ کا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ تیرا کوئی اور رب ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرے باپ کا رب ہے۔ اس نے اپنے باپ کو ساری بات سنائی۔ فرعون نے اس خادمہ کو بلوایا اور کہا کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتی ہو؟ کہا ہاں میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی گائے کو آگ میں تپایا جائے، جب وہ بالکل آگ جیسی ہو جائے تو پھر اسے اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ اس مومنہ عورت نے فرعون سے کہا میری ایک درخواست ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟
اس نے کہا میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمے ہیں، اس لیے یہ منظور ہے۔ بعد ازیں فرعون نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ کی طرح تپتی ہوئی گائے میں ڈال دو۔ جب دودھ پیتے بچے کی باری آئی، فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو چھینا تو وہ گھبرائی، تو اللہ تعالیٰ نے دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرمائی۔ اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان، افسوس نہ کریں اور نہ ہی پسو پیش کریں، آپ حق پر ہیں۔ وہ لوگ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں جو روپے پیسے کی خاطر بے دین، مشرک اور کافر ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس کو حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے وہاں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی آواز کو سنا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، یہ آپ کے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا کہ فلاں پائی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے جنت میں تیرے پیروں کی چاپوں کی آواز سنی ہے، تو کیا عمل کرتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، مجھے تو کوئی بات معلوم نہیں سوائے اس کے کہ جب بھی میں نے وضو کیا تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا ایک وادی میں پہنچے جہاں نہایت نفیس، معطر، خوشگوار ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور نہایت راحت و سکون کی مبارک آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ نے سن کر فرمایا، جبرائیل علیہ السلام، یہ کیسی خوشگوار، معطر، مبارک، راحت و سکون والی آوازیں ہیں؟ عرض کیا، اے محبوب کائنات، یہ جنت کی آوازیں ہیں۔ وہ کہہ رہی ہے کہ اے باری تعالیٰ، میرے ساتھ تم نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا فرما۔ میرے بالا خانے میں موتی، مونگے، سونا چاندی، جام، کٹورے، شہد، پانی، دودھ، طہور وغیرہ وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ اسے رب کائنات کی طرف سے جواب ملا، ہر ایک وہ مسلمان جو مجھے اور میرے رسولوں کو مانتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا اور نہ ہی میرے برابر کسی کو سمجھتا ہے، وہ سب تجھ میں داخل کیے جائیں گے۔ پھر فرمایا، اے جنت سن، جس کے دل میں میرا خوف ہے وہ ہر خوف و خطر سے محفوظ ہے۔ مجھ سے سوال کرنے والا محروم نہیں رہتا، مجھے قرض دینے والا بدلہ پاتا ہے، جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے اسے خوب عطا فرماتا ہوں، کفالت کرتا۔ میں سچا معبود واحد ہوں، سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں، میرے وعدے غلط نہیں ہوا کرتے، مومن نجات یافتہ ہیں۔ ایک وادی دیکھی جہاں سے نہایت بھیانک اور خوفناک آوازیں آ رہی تھیں اور سخت بدبو آ رہی تھی۔ آپ نے اس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جہنم کی آواز ہے جو یہ کہہ رہی ہے، مجھے وہ دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میرے توق و زنجیریں، میرے شعلے، لہو اور پیپ، میرے عذاب اور سزا کے سامان بہت وافر ہو گئے ہیں، میرا گہراؤ بہت زیادہ ہے، میری آگ بہت تیز ہے، مجھے وہ عنایت فرما جس کا وعدہ مجھ سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر مشرک و کافر، خبیث، منکر، بے ایمان، مرد عورت میں تیرے لیے ہے۔ یہ سن کر جہنم نے اپنی رضامندی ظاہر کی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے واقعہ معراج کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک لائک اور سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔